السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایسے دو واقعات رونما ہوئے ہیں بدھ کے روز 11 ستمبر کے روز وہ واقعہ یہ ہے کہ فلمی مشہور ایکٹریس ملائکہ اروڑا جو ارباز خان کی وائف تھی، ان کے والد صاحب انل اروڑا نے باندرا میں واقع اپنی بلڈنگ کے 6 فلور پر واقع فلیٹ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ لگژریس بلڈنگ میں رہنے والا اور مرسڈیز یا اس طریقے سے لیوش کارز میں گھومنے والا شخص اور مالدار گھرانے کا آدمی کس ڈپریشن کا شکار تھا کہ اس کو خودکشی کرنی پڑی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ایک مشہور دائی ہیں، ایک بار جیل جا چکے ہیں، ان کے خلاف ایک خاص جج جس نے فیصلہ سنایا تھا، ان کا بیٹا جو ہے جی کے ایگزام میں فیل ہونے کی وجہ سے پنکھے سے لٹک کر کے اس نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی، آتما ہتیا کر لی۔ اور یہ کل یعنی فرائیڈے ہی کا واقعہ ہے۔ معتبر ذرائع کے مطابق یہ دونوں خبریں صحیح ہیں اور انٹرنیٹ پر اور دیگر جو ہے خبری سوتروں میں جو ہے کیا کر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں سامعین کہ یہ زندگی جو ہے نا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ اس میں حوادث، مشکلات اور مسائل، ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور جو ان تمام چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتے، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نیت سے وہ اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کرنے کی سوچ لیتے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے نا بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ زندگی ایک امانت ہے، اور یہ امانت اسی کی دی ہوئی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہم خودکشی کے تعلق سے کچھ رہنمائی کرنے والے ہیں، اگر مناسب ہو تو آپ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیے اور چینل جو ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریے۔ یہ جو دو واقعات سناتے ہیں آتما ہتیا کے بارے میں، یہ اس لیے سنا ہے کہ ابھی پریزنٹ ہی میں یہ واقعہ پیش آیا، ورنہ ایسے واقعات تو گاؤں اور شہروں کی جو ہے خبروں کی زینت بن چکے ہوتے ہیں، اور لوگ کیمرہ لے کے کیمرے میں قید کر کے یا ان کا سیلفی لے کے بس کیا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ختم کرتے ہیں۔ یہ خودکشی لوگ کرتے کیوں ہیں؟ اس کا سبب کیا، اس کا ریزن کیا ہے؟ ان اسباب کا پتہ لگا کر کے پھر اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اس پر روک کیسے لگایا جائے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ غور کیسے کریں گے؟ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے، کسی بھی عزیز یا اس کا پیارا کوئی رشتہ دار جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے انتقال کے صدمے کی وجہ سے وہ خودکشی کی طرف یا اپنی زندگی کے خاتمہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو منشیات کا عادی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، وہ شخص بھی اس طرف یعنی آتما ہتیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے یا بے روزگاری کی وجہ سے بہت کٹھن حالات کا سامنا کرنے کی سب میں ہمت نہیں ہوتی تو اپنی زندگی کو وہ خود سے ہی کھو دیتا ہے۔ ذہنی بیماری، گھبراہٹ، حالات سے نا امیدی اور
اس طریقے سے مستقبل سے کوئی زیادہ توقعات وابستہ نہیں ہوتی تو انسان اس طرف اپنا یعنی زندگی کے خاتمہ کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ ایسا شخص جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگ ان کی صرف خامیوں کو ہی بیان کرتے ہیں، ایک تو وہ اپنی زندگی کے مسائل سے جھوجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے عوامل جو ہے، سماج ہے اور معاشرہ ہے اور ماحول ہے، اس کے خلاف نگیٹو پوائنٹس وغیرہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے عفو درگزر کا کام نہیں لیتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ معاف کر دینے سے، عفو درگزر کرنے سے زندگی کیا ہوتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کریں اور اس کو معاف کر دیا کریں۔ وہ معافی نہیں بھی مانگے پھر بھی اگنور کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے مسائل سے معاف کر دینے کی وجہ سے چھٹکارا پا جائیں۔ خودکشی کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی پانی میں ڈوب کر خودکشی کرتا ہے، کوئی ریلوے ٹریک کے سامنے سو کر کے خودکشی کرتا ہے، کوئی سمندر میں یا دریا میں یا کہیں اور چھلانگ لگا کر جو ہے خودکشی کرتا ہے، کوئی لوہے کے ذریعے اپنے مار کر خودکشی کر لیتا ہے، کوئی ہینگ ہو جاتا ہے یعنی کسی بھی چیز سے لٹک کر کے خودکشی کر لیتا ہے، گویا کہ کوئی زہر پی کر خودکشی کرتا ہے، آتم ہتیا کرتا ہے۔ یعنی خودکشی کرنے کے جس طرح اسباب بھی ہیں اس طرح اس کے لیے مختلف ذرائع بھی ہیں۔ یعنی وہ زندگی سے اتنا مایوس اور اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے خاتمہ کی طرف ہی قدم بڑھاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا، اس کا حکم کیا ہے۔ اسلام میں جس طریقے سے آتم ہتیا اور خودکشی یا سوسائڈ ہے، جو واضح حکم اس کے بارے میں اسلام نے دیا ہے، وہ کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ملتا۔ کہیں کسی اور نام سے تو خودکشی کو کیا بولتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، یا خودکشی کرنے کی طرف جو ہے قدم بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے تو کہا ہے کہ یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، اس زندگی کو دینے والا کوئی ہستی ہے، اور اس ہستی نے کہا کہ اپنی زندگی کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہزاروں غلطیوں کے باوجود ان غلطیوں کی بھرپائی کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے معافی یا خالق کائنات سے رجوع کرنے کے بعد اور ان سے یہاں آپ کے پاس امیدیں ہی امیدیں ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے، کہ زندگی میں مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں، حالات تو بدلتے ہی رہتے ہیں، اس لیے حالات کا رونا زیادہ نہ روئیے بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی لگی رہتی ہے، اور مشکل کے بعد جو آسانیاں ملتی ہے، جو راحت ملتی ہے، اس راحت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ جو ایک دم پینفل بیماری یعنی کچھ لوگ پینفل بیماری یعنی درد سے بھری ہوئی بیماری اور لا علاج بیماری سے پریشان ہو کر خودکشی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ مرسی کلنگ کے نام پہ یعنی رحم کے نام پر اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ جج صاحبان وغیرہ کی طرف جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو درخواست دیتے ہیں۔ اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں۔ جان لینے والا، جان دینے والا وہی ہے۔ موت اور حیات کی ذمہ داری جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے، کب لینا ہے کب دینا ہے وہی جانتا ہے۔ اس لیے ان کے راستے پہ رخ نہ ڈالنے کی کوئی کوشش کرے اور اس کی کوئی نافرمانی کی کوشش کرے تو قطعی وہ ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، اور اس کے لیے سزا متعین اس نے کر دیا ہے۔ وہ ہے کون سی سزا؟ جہنم ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ آگ میں جلے گا۔
ایسا شخص جس نے لوہے کے ذریعے خودکشی کی ہوگی اس کو لوہے کے ذریعے ہی سزا دی جائے گی. جس شخص نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے اس کو بار بار چھلانگ لگوایا جائے گا. جس نے زہر پی کر خودکشی کی ہے اس کو جہنم میں بار بار جو ہے زہر پلایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. یعنی جس نے جس طریقے سے خودکشی کو اپنے لیے پسند کیا ہے وہی سزا بار بار وہاں دی جائے گی. اور یہاں کی سزا میں اور وہاں کی سزا میں بہت فرق ہے. وہاں کی جزا میں بھی اور یہاں کے بدلے میں بہت آسمان زمین کا فرق ہے. دونوں چیزیں، سزا اور انعام، سزا اور جزا، بدلہ، دونوں کا جو کانسیپٹ وہ ہم یہاں امیجن نہیں کر سکتے، یہاں ہم تصور نہیں کر سکتے، یہاں کانسیپٹ میں بھی نہیں لا سکتے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف پسند ہے، وہ انصاف کرتا ہے. اس انصاف کے لیے ہی تو آخرت کو دن کو لائے گا. اسی لیے تمام انسانوں کو جو اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اس کو آخرت پر ایمان لانا ہے، کیونکہ آخرت ہی وہ جگہ ہے جہاں پر تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا. اس واقعہ سے آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ سوچتے ہیں کہ جو مالدار ہیں وہ خودکشی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ نے 2 واقعات سنا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں، وسائل کی کثرت ہے اور فراوانی ہے، ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں. مگر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ آتم ہتیا کی طرف قدم بڑھائے؟ ہمیں اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے. جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کی جان بچی ہے تو آپ آئندہ چل کر جو ہے اپنی کوششوں کے ذریعے اپنی دنیا کو آپ بدل سکتے ہیں. انسان جو ہے تقدیر پر اور اللہ کے بنائی ہوئی نوشتہ پر جو ہے مکمل بھروسہ رکھیں، سب کے ساتھ بہتر ہوگا.